مفتی صاحب کچھ لوگ غیر تبلیغی جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں حدیث کا مفہوم کیوں کہتے ہیں، حدیث کے لفظ بیان. جی ہاں، حدیث پاک میں ہے جس بندے نے میرے الفاظ میں جان بوجھ کے رد و بدل کر دی تو یہ آدمی جھوٹا ہے. تو اس بات سے بچنے کے لیے تبلیغی جماعت کے بزرگ کہتے ہیں تمہیں حدیث کا لفظ یاد ہے تو لفظ سنا دو، لفظ یاد نہیں ہے تو گناہ گار ہونے سے بچنے کے لیے کہہ دو حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے. یہ تو حدیث پاک کے حکم کے مطابق ہے، تو آپ کو تو شاباش دینی چاہیے کہ وہ جماعت والے حدیث پہ عمل کرتے ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہوتے، نہ خود ہوتے ہیں نہ دوسروں کو کرتے ہیں. تم حدیث کے لفظ سنا دو وہ لفظ نہ ہو پھر تو بھائی جب ہمیں بھی حدیث کا لفظ یاد نہ ہو مطلب پتہ ہو تو ہم بھی مفہوم کہتے ہیں کہ قیامت میں بندہ ڈکا نہ کھڑو تو ہوئے قیامت میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے. تو اس لیے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور یہ حدیث کا مفہوم یہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. بعض اوقات حدیث لکھتے لکھتے محدثین او قالا لکھتے ہیں. او قالا کا کیا مطلب ہے؟ یا یوں فرمائے یا یوں فرمائے، اسے تو مفہوم کہتے ہیں. تاکہ الفاظ میں شک آ گیا تو او قالا کہہ دیا. تو ایسے نہیں کہتے بھائی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، نہیں یوں فرمایا، ہاں یوں فرمایا. وہ بھی اس انداز کو اس طرح بیان کرتے تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو یہ تو تبلیغی جماعت والوں کی اچھی بات ہے. آپ اچھی کو بھی برا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہی ہے، وہ کہتے ہیں ایک اندھا جا رہا تھا کھیت میں اور اس کو کھیت میں چلتے ہوئے پاؤں کے نیچے بٹیر آ گیا، خود بخود آ گیا. تو وہ بٹیرا اس نے پکڑا اور پکڑ کے اٹھا کے کہا ہم بھی شکاری ہوتے ہیں، اندھا شکاری ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں، خواہ مخواہ سے جماعت والوں کو خطاب بنایا ہوا ہے. کچھ لوگ اعتکاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. شاباش میرا بیٹا، شاباش. تو اپنی امی جی کو لے آ مسجد اور بٹھا دے اعتکاف پہ. سادے بندے ہو دنیا میں. حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں حضور پاک کے دور میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں، اور اب اگر حضور کے دنیا سے جانے کے بعد کے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، اب حضور پاک دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے. یہ اماں عائشہ کے وقت کی بات کر رہا ہوں، اور آج تو 1400 سال گزر گئے. ٹھیک ہے، یہ عجیب دنیا میں آپ نے معاملہ چلا رکھا ہے. عورت بھی مسجد میں آئے تو بد نظری صرف پھر بازار میں نہیں بچیں گے، پھر مسجد میں بھی بچانے کے لیے کہیں گے جھکو تے آخرا کھڑو اگو مئی کھڑوتی ہے. تو ایک امام بھی مسجد میں کوئی عورت بنا لو، آپ ایک مؤذن بھی عورت رکھ لو. بسم اللہ ساری اعتکاف کیوں کراتے ہیں؟ سارے کام بسم اللہ. مکبر بھی عورت بن جائے گی. 4 لڑکوں کو پتہ چل جائے تو اگلی صاحب میں نماز پڑھنے آ جائیں گے. بھائی یہ تو تمہارے نمازی پڑھ جائیں گے، پھر یہ سارا کام کر لو. ایسی دنیا میں سادی مخلوق ہے. مولوی صاحب یزید کے دور میں مسجد نبوی اور بیت اللہ میں گستاخانہ حملے ہوئے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. میں نے پہلے کہا یزید سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے بیت اللہ پہ سنگ باری کرائی ہے، اور مسجد نبوی میں جو اس نے حملے کرائے ہیں، واقعہ ہررا کرایا ہے، یہ اس کے سیاہ کارناموں میں ہے. ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. اور ابھی مسجد حرام بیت اللہ پر سنگ باری ہو رہی تھی کہ یزید مر گیا تھا. وہ مرا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد ان جیسے کالے کرتوتوں میں ہے، تو میں ان کا کیوں دفاع کروں؟ میرا کیا اس سے واسطہ ہے جو میں بتاتا پھروں؟ آپ سے کوئی پوچھے نا آپ کا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے، ایک ہی جواب دینا کہ جو حضرت حسین کا خیال ہے وہی ہمارا خیال ہے. جان چھٹی. کچھ فکری جماعت والے کہتے ہیں ہم علماء دیوبند سے ہیں. علماء دیوبند سے فتویٰ آ چکا ہے کہ فکری کوئی دیوبندی شیوبندی نہیں ہے. میں تو حیران ہوں. وہ اکھے وہ گھینن میں دے تو اے آدھی میں فرنٹ سیٹ تے باسا. جی ہاں بھائی، وہ فتویٰ لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ان کا دیوبند سے کوئی واسطہ نہیں، اور آپ کہتے نہیں ایسا ہے سے بھا تو ہیں پکا پکا ہے پتر. مفتی صاحب بدعت حسنہ بدعت کبیرہ میں کیا فرق ہے؟ ان کی شرعی تعریف کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اس میں کیا شامل ہے کیا شامل نہیں ہے؟ دیوبندی علماء عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں، بدعت حسنہ پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں. سوال والے کو پتہ ہی نہیں ہے سوال کیسے لکھتے ہیں. پہلے سوال تو لکھنا سیدھا سیکھ لو. اور خدا کے بندے بدعت والا معاملہ اور ہے، عقیدہ حیات النبی والا معاملہ اور ہے. 2 سوال آپ نے گڑمڑ کر دیے ہیں. یہی حال ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا؟ محمد اسماعیل. اچھا اسی لیے انڈیا کا دارالخلافہ دلی ہے. تو بھئی اسماعیل کا دلی سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے بھی ایسے 2 باتیں جوڑ دی ہیں خواہ مخواہ سے. سب سے پہلی بات کہ بدعت ہے. بدعت حسنہ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے. بدعت حسنہ کہتے ہیں اچھی بدعت کو. بدعت کب اچھی ہو سکتی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. صحیح بخاری میں ام عائشہ کی روایت ہے. فرمایا جس نے دین میں بدعت نکالی میں محمد کریم اپنی اتھارٹی سے اس کو مردود قرار دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تو اب بدعت ہنسنا نہیں ہوتی. لیکن جو ہنسنا کہتے ہیں ذرا میں ان کی بھی پوری لتریشن کر کے جاتا ہوں کہ وہ ہنسنا کا چکر کیا ہے. نمبر 2، حضور پاک نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. جس نے کسی بدعتی بندے کی، بدعت کہتے ہیں سنت کے مخالف عمل کرنے والا، فرمایا بدعتی آدمی کی عزت کرنا شروع کر دی، اس نے تو دین کو گرانا شروع کر دیا. تو اس لیے بدعت میں کوئی ہنسنا نہیں ہے، ہمیشہ بدعت قبیح ہے، غلط ہے. اچھا یہ بدعت ہنسنا ہے کیا؟ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کے بارے میں فرمایا نعمت البدع، اچھی بدعت ہے تو بدعت ہنسنا مانگے. حالانکہ یوں نہیں ہے. محدث ابو شامہ رحمہ اللہ نے کتاب الباعث میں جو یہ روایت لکھی ہے تو پوری لکھی ہے، آپ کے پاس آدھی ہے جو آپ آدھی سنا رہے ہو. وہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا ان کانت البدعۃ فنعمت البدع، اگر اس کو تم بدعت کہتے تو اچھی بدعت کہہ سکتے، تو جب بدعت کہنا نہیں ہے ہی سنت تو اچھی بدعت کہاں سے آ گئی؟ یہ پورا جملہ ہے، یہ پورا جملہ ہے، ورنہ نہیں ہے. اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. بھائی بدعت غلط ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم لے جائے گی. بدعت ہوتی حضور کے کام کی مخالفت ہے. جو امتی نبی کے کام کی مخالفت کرے اس بے ایمان کا کوئی ایمان بچتا ہے؟ تو اس لیے بدعت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. بدعت بعض لوگوں کی عقیدوں میں ہوتی ہے، بعض لوگوں کے عمل میں ہوتی ہے، اس لیے دونوں سے بچیں. اور رہا عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا ہے. اللہ کے قرآن میں عقیدہ حیات النبی پر دلائل موجود ہیں. عقیدہ حیات النبی کورس آپ میرا منگوا لیں، واٹس ایپ پہ منگوا لیں اگر ایسے نہیں لیتے تو. اس میں 10 قرآن کی آیات، 10 پیغمبر کی حدیث اور 10 صحابہ کرام کی صحیح سند کے اقوال موجود ہیں. صحابہ رسول کے فتاوی جات موجود ہیں کہ انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں. خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں ایک حیات حاصل ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ دور والا درود پاک فرشتوں کے ذریعے لیتے ہیں، قریب والا درود پاک حضور پاک خود سنتے ہیں. تو عقیدہ اور نظریہ. ولا تقولوا لمن يقتل کی آیات موجود ہیں، ولا تحسبن الذين قتلوا موجود ہے، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله موجود ہے، ليغفر لهم موجود ہے. اس طرح ولا ان تنكحوا ازواجهم من بعد ابدا موجود ہے. وہ کتاب مرقوم کے تحت روایت موجود ہے. یہ پوری روایات احادیث کی پوری تفصیل ہے. فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني، یہ پوری آیات ہے. آپ اس میں اٹھائیں اور دیکھتے چلے جائیں. آپ کے سامنے جو کوئی جھوٹ بول گیا ہو کہ اس پر آیات نہیں ہیں تو آپ بھی خوش ہو جائیں آیات نہیں. اگر اس طرح جھوٹ مانے تو ہم مرزائیوں کی مان لیں. یہ تو خود کو مولوی کہہ کر جھوٹ بولتے ہیں نا آیات النبی پر. مرزائی تو خود کو نبی کہہ کر جھوٹ بولتے ہیں. جی کوڑ مننا تے مولوی تو نہیں، جھوٹے نبی تو مان لو. پھر ہم ان کو بھی غلط کہا ہے، انہیں بھی غلط کہا ہے. تو یہ تو اس طرح کی آیات ہیں. احادیث بھی ہیں. صحابہ کرام خود عقیدہ آیات النبی رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ عقیدہ آیات النبی کے قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں. خود سناتے ہیں. حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. مسلم شریف پڑھو تو سر پہ پگڑی باندھتا ہے، مولوی کو دستار فضیلت کہتے ہیں. مسلم نہ پڑھو تو سر پہ فضیلت ہی نہیں آتی، اسے مولوی کوئی نہیں کہتا. جلد نمبر 2 صفحہ 364 یہ قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہے، ورقے کی بائیں سائڈ اٹھائیں، کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے خود اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے. یہ حضور پاک نے دیکھا ہے. کوئی تیت میں نہیں ریٹھا جو ایسا آگو بھئی یار میں کو تو کوئی بھولے کا تھی گیا پتہ حضرت موسیٰ آئی یا لالا موسیٰ آئی. ابھی حضرت موسیٰ آئی یا لالا موسیٰ آئی تو میں کو تو نہیں پتہ. تو میں بھول سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ امام الانبیاء بھولے ہیں. حضور نے دیکھا ہے. کون سا راوی ضعیف کہو گے؟ دیکھنے والے تو حضور پاک علیہ السلام ہے اور بتانے والے بھی حضور ہیں. تو اس طرح کی کئی احادیث موجود ہیں. سیاست اس سے بری ہوئی ہے. تو عقیدہ حیات النبی وہ الگ معاملہ ہے، آپ کے بدعات کے رولے وہ الگ معاملہ ہے. یہ الگ الگ کو الگ الگ رکھا کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں بکروی صاحب سے مناظرہ رکھا تھا وہ بھاگ گیا تھا. ہمارے مولانا اقبال صاحب موجود ہیں، یہ آپ کا چاہ لاکھا گواہ ہے، اس سے وہ مجھ سے بھاگ کے گیا ہے. یہ اللہ نواز امان نے مجھ سے مناظرہ اس کا طے کیا تھا اور یہاں سے 1 نومبر سن 2012 میرے خیال میں 1 نومبر 2012 بچوں وہ اس کا حساب تو نے آج تک دیا نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کیسے بکھرویاں، میں ان کے ضلع بکھر میں بیٹھا ہوں اور میں گاڑی کو پورے پاکستان میں گھماتا ہوں. جرت ہے ان کی میرے آگے ذرا بات تو کریں، کہیں میری گاڑی روک دیں، کوئی بات کریں. ان میں جرت ہے نا عقیدہ حیات النبی پر بات کرنے میں. کہتے ہیں ہمارے چیلنج کو بولنے کا تو میرے خلاف عدالت چلے جاؤ.
रिट करो ना मेरे खिलाफ कि हमें कहते हैं इनका अहले सुन्नत वल जमात उलमा देवबंद से ताल्लुक नहीं है। मैं कल भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ, तुम अदालत में रिट करो, मैं कल अदालती फैसले में जीत के वो इंशाल्लाह फैसला भी दिखाऊंगा लोगों को। हमातियत का क्या उलमा देवबंद से वास्ता है? मैंने पहले मिसाल दी ना कि वो घेनन वहदे तो याद में उड़दी मांदी वैसा, तो इनका क्या ताल्लुक है? हेड ऑफ द उलमा देवबंद, डिपार्टमेंट ऑफ द उलमा देवबंद, दारुल उलूम देवबंद कहते हैं इमामती अहले सुन्नत वल जमात और देवबंदी नहीं है, ये कहते हैं नहीं हम फिर भी हैं। कैसे माने भाई? बाकी कोई भाग गया था, देवबंदियत ने वो खून पैदा ही नहीं किया जो भाग जाए। हाँ, भाग गया था, इसके घर में आया हूँ, साले अल्लाह नवाज अवान के घर आए बैठे हैं, इसके साले के घर में, इनके ससुराल में आया हूँ। भागने वाला तो अपने घर में भागता है, मैं तुम्हारे घर आकर भाग गया था। झूठ बोलते हो। शागिर्द इसका आ गया, आज मैं खदर आया था, हमारे लड़के वो भाई सिद्दीक साहब से बड़ा तगड़ा आदमी था, उसने कहा शनाख्ती कार्ड भी खा। अब शनाख्ती कार्ड खालिद के नाम का, कहते मैं खदर आया तो वो आ गया, शर्म कर, हया कर, झूठ बोलते। शनाख्ती कार्ड में झूठ बोलते हो तुम, कल अकीदे में झूठ नहीं बोलोगे। ओ पट खोटते भजा रहे था, ए ना तो कुल हाल है। तो भाई आप भी बखर के हो, हराम भी बखर में बैठे, और मैं कोई लवारिस नहीं हूँ बखर में, याद रखना। आप हमसे बैठकर बात तय कर लें, बिस्मिल्लाह, जिसने पर्ची लिखी है वही खड़ा होकर अभी बात तय फरमा लें। मेरी तरफ से किसी एक एक बंदे पे आप हाथ रखते जाए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम ये में नहीं है भाई। ऐसी बातें हैं, किसी भाई ने पर्ची लिखी, वो तैयार है, तैयार कराते अभी तय करते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर से, आओ दीदा बायत। ऐसी बातें हैं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, लल्लू पंजू लेकर आते, इसके साथ बात करो, इसके साथ। मुझे 12वां साल है तखस्सुस फिल इफ्ता पढ़ाते हुए, एक साल में मेरे पास कम से कम 1.5 दर्जन उलमाए कराम पढ़ते हैं तखस्सुस, 12-12, 15-15, 20-20, ये मैं 12 साल हो गए मुफ्ती कोर्स पढ़ाते हुए। अगर मैं 10 साल रिकॉर्ड भी खोलूं तो 250 से ज़ायद उलमाए कराम बनते हैं जिन्हें हमसे मुफ्ती कोर्स किया है। किसी एक के सामने तुम्हें बिठाऊंगा तो मैं दिन को तारे और रात को सूरज दिखाएगा। वो हमसे बात करनी हो तो असल अब्बे को घेरना हो ना भाई, तू आ मोटा खा खा के थी कि पल गए हुए तो डीजल थे वे फट वैसो तुसा 52 वैसे तैयार को नहीं, पता नहीं केरी मौत पौंदी है। वो झूठा अकीदा झूठा होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप परेशान ना हुआ करें। मुफ्ती अगर अमर मजबूरी किसी बिद्दी के पीछे नमाज जुमा अदा कर लिया जाए, बाद में दोहराने का क्या हुक्म है? दोहराने के दौरान 2 फर्ज जुमे वाले अदा करेंगे, जोहर वाले, बअमर मजबूरी या बअमर राहत, खुशी में या मजबूरी में आपने पढ़ा है, आपकी बिद्दी के पीछे नमाज नहीं होती, लिहाजा आपने जुमा पढ़ा था तो अब जोहर लौटाएंगे। अगर मुसाफिर थे तो 2 रकात लौटाएंगे, मुकीम थे तो 4 रकात जोहर लौटाएंगे। हाँ, मैं चक्रों में यूँ नहीं पढ़ता कि नहीं हो जाती है, क्यों? ये मेरी गर्दन इतनी ताकतवर नहीं है कि मैं जहन्नम का पुल बनवाऊँ इसे। कल तुम इस पे पाँव रखो और चले जाओ, क्योंकि नहीं होती वाली या होती वाला चक्कर तो मेरा था ना, आपकी नहीं हुई और मैंने कहा जी हो गई तो भुगतूंगा, तो मैं नहीं भुगत सकता आपका अजाब जहन्नम का। अपना इमाम खालिसतन सच्चा ढूंढो। घर का चौकीदार आप 2 नंबर नहीं रखते, अपने नमाज का इमाम 2 नंबर रखते हो यार, सुभान अल्लाह। भूं भी आवे ना, भूं ऊंदा चौकीदार बंदा 2 नंबर नहीं रखे, मतलब कुछ आ वने तो तुसा इबादत दे 2 नंबर चौकीदार रख के खड़ो देवे। अपनी नमाज की आपको कोई फिक्र विक्र को नहीं। आप थी है साहब, हाँ वुजू न करो, इवें थी है वाल वो हाल है। एक बंदे आके वुजू तो बगैर नमाज नहीं थी, तुझे आके मैं पढ़ के दिखावा, मैं तो उन्हें पढ़ के दिखे ना थी वाकई थी है। तो भाई मैं आपकी गर्दन वो नहीं रखता कि आपकी इस गुनाह को उठाऊं, मेरी गर्दन जहन्नम का पुल बन जाए, मेरी ताकत नहीं है। कोई और मौलवी साहब उठाते हैं, उसे कहो उठा लो, वो जाने उसका काम जाने। मेरा एक ज़ौक़ है, मैं मतलब ठोक बजा के नसेंदा होना दरमियान अली ली तो लाल मेरे को नहीं थे। मुफ्ती साहब हमाती लोग फतावा उलमाए बलदिल हराम का नाम लेते हैं, कहते हैं उसमें अकीदा आयातुन नबी का इनकार मौजूद है। आपकी क्या राय है? जी ठीक कहते हैं, उसमें अकीदा आयातुन नबी का इनकार मौजूद है, लेकिन फतावा उलमाए बलदिल हराम उसका नाम है सिर्फ, वो इमाम काबा और इमाम मस्जिद नबवी का फतवा नहीं है। इनने सिर्फ नाम रखा है, नाम रखा है, काम नहीं है। ठीक है, गलत बातें हैं उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि इमाम अबुल हसन अशरी रहमहुल्लाह फीही शवारिब मिन मुअतज़िला, के मुअतज़िली था इमाम अबुल हसन अशरी रहमहुल्लाह जैसे बंदे को, उसमें लिखा हुआ है। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 3 तलाक दो तो 1 होती है। तो ये नज़रिया तो उनका नहीं है, इसलिए वो बलदुल हराम नहीं है। जो अकीदे में गलत बात करे ऐसे बंदों से बच जाए।
فتاوی علماء بلد الحرام کے متعلق کیا سوال ہے؟ بھئی فتاوی علماء بلد الحرام کے متعلق یہی خیال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. ہم مفتی صاحب جنگ صفین کے بارے میں روشنی ڈالیں. مرزا جیلمی نے اس کی آڑ میں 3 صحابہ کی توہین کی ہے، اس معاملے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات چل رہی ہے، میں نے اس کے جواب پہلے بھی دیے ہیں اور اب بھی دیتا ہوں. سنو، صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تلک دماء قد طہر اللہ ایدینا فلنطہر السنتنا. فرمایا یہ صحابہ کرام کی جو آپس میں جو مشاجرات ہوئے ہیں نا، تو یہ وہ حروب اور جنگیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو خون لگنے سے بچایا ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنی زبانوں کو بھی یہاں غلیظ نہ کریں. یہ نظریہ ہے امت کا. لیکن مرزا جو ہے جیلمی صاحب، اس کا کام ہی ہے بس کوئی مرزے شرزے والے کام ہی ہے، اس نے تو بیٹھ کے یہی کام ہی کرنے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف بولیں گے. تو بول، جہنم بھی تو کس کے لیے بنی ہے؟ قانون حکومت موجود ہے. میں نے تو جیلم کے علماء کو کہا ہے آپ اس کے خلاف ریٹ دائر کریں، اور اس کو ایک دفعہ آپ اسے تھانے لگوا دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ معاملہ ٹھیک ہوتا کیسے نہیں ہے. بڑوں کو تھانوں نے سیدھا کر دیا. یہ میں نہیں حضرت ہائے میں کو ساہدہ مسئلہ ہے، ساہدہ مسئلہ ہے، ہائے ہائے ساہلہ. شہباز گل دی بولتی بند تھی گئی، رندہ پھرے سا حالے تے بچڑے تے رانے ثناء اللہ دی حکمت نہیں چلی. کل حکیم سے باکھے حکیم ثناء اللہ آکے ایندہ علاج پیم زج کو نہیں، ایندہ علاج میں نے کھولے. ٹھیک ہے، تو اس مرزا جیلمی کو آپ ذرا لگوائیں نا 2 چال. سمجھ آئے صحابہ کے خلاف بکواس کیسے کر دیں. صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی پہ تو قانون موجود ہے کہ 3 سال قید با مشقت ہے. تو یہ بکواس کرتے ہیں تو آگے آنا چاہیے. باقی آپ کہیں بھئی اس پر روشنی ڈالیں، کیا روشنی ڈالیں؟ جو خود اندھیرے کا اور تاریکی کا مرکب ہو، اس پر کیا روشنی ڈالنا ہے؟ لوگ میں حیران ہوں، لوگ اس کے دین کی بات پتہ نہیں سنتے کیسے. بھائی سنیں، مجھے بتاؤ، وہ انجینئر ہے، حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، جسٹ انجینئر ہے. انجینئر کا کام مسئلے چیک کرنا ہوتا ہے یا سڑکوں کو چیک کرنا ہوتا ہے؟ اس سے یہ پوچھیں بھی تھلی ڈنگی ہے کہ سدھی ہے، سڑک سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، اس پر کتنے بوریاں سیمنٹ اور کتنے جو ہے نا ٹریکٹر ریت کے لگیں گے، یہ پوچھیں. غلط آتا صحیح؟ یہ بتائیں اسے، جو اس کی فیلڈ ہے وہ اس سے پوچھیں. آپ اس سے مسئلہ چیک کراتے ہو. ہاں، انجینئر علی مرزا سے میں ایک جملہ کہتا ہوں، تو مولوی ہوتا نا، ہم تو اس سے مولوی والی بات کرتے ہیں. مولوی بھی ہو، انجینئر بھی ہو، مسئلہ نہیں ہے. جیسے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، پیر صاحب بھی ہیں. کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ تو مولوی تو بن جائے. جب میں نے یہ کہا نا لاہور میں، تو اس انجینئر کے 2-4 کوئی ادھر ادھر والے بیٹھے تھے، انہوں نے رابطہ کرایا. اگلے دن مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو کہو میں کس فرقے کا عالم بنوں، تم نے تو کئی فرقے بنائے ہوئے ہیں. میں نے کہا بچوں تمہاری چھوٹ اس پہ بھی نہیں ہے، کسی فرقے کا عالم بن جا. مولوی تو ہوگا نا تو پھر ہمارے سامنے آ، کسی کا بن جا. تو کسی کا بھی نہیں ہے، تو نہ 3 انچ نہ 13 انچ، نہ ہی ہے نہ شی ہے، تو ویسے گنتے. بھائی یوں نہیں ہوتا، کچھ تو دیکھیں. تو اس کے جو کام ہے اس سے وہی کام آپ کرائیں. دین علماء سے ملتا ہے تو علماء سے سمجھیں.